اگلے روز وہ پھر سے کسی بزنس ٹرپ پر دوسرے شہر چلا گیا۔ انا کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ جویریہ اور وہ دونوں ہی ایک حالت میں تھیں۔ اس نے جویریہ سے ملاقات کی اور سب بتا دیا۔ انا، تم یہ سب مجھے اب بتا رہی ہو جب اتنا کچھ ہو گیا؟ مجھے لگا ہم دوست ہیں۔ ہم دوست ہی ہیں، لیکن تم خود بھی اتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہو، ایسے میں کیا بتاتی تمہیں؟ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اس لیے جویریہ خاموش ہو گئی، لیکن ناراضگی قائم تھی۔ اچھا نا، اب تو بتا دیا، معاف کر دو۔ کر دیا معاف، اب یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ انایا اپنے ناخن دیکھنے لگی، اسے جویریہ کی مدد تو چاہیے تھی، اسی لیے سب بتایا۔ میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں، اس نے جویریہ کی نظروں سے کتراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم نے ہی کہا کہ طلاق لینے سے کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور اب تک کی ایک ایک پائی لوٹانی پڑے گی، ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ وہ پیشانی پر بر ڈالے انایا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں جویریہ، میں طلاق کی بات نہیں کر رہی، الگ سے میرا مطلب ہے کہ کہیں دور چلے جانا جہاں وہ اس دوران مجھے ڈھونڈ نہ پائے، کیونکہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے اس معاہدے میں۔ جویریہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولنے لگی، لیکن انا، اس سب کے لیے پیسے چاہیے۔ یہی تو مسئلہ ہے جویریہ، کچھ ہزار ہیں میرے اکاؤنٹ میں جو زیگم نے دیے، لیکن اس سے میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے ایک خطیر رقم چاہیے اور اس کے لیے میں اس کے خریدے ہوئے زیور بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن کیا ان کی اتنی مالیت ہے؟ ہاں، ان کی اتنی مالیت ہے کہ میں ایک اچھے علاقے میں رہائش اختیار کرنے کے ساتھ امی کا علاج بھی کروا سکتی ہوں اور شاید اپنے بچے کے لیے بھی کچھ بچا پاؤں، لیکن انہیں چوری کرنے سے زیگم مجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ ہمیں کسی بھی جگہ انہیں بیچ سکتی ہوں۔ اس کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے جو یہ کام کروا سکے اور زیگم کو خبر نہ ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، لیکن اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ انایا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم ہی کر سکتی ہو، یہ کام مشکل ہے، لیکن میرے پاس ایک پلان ہے اور مجھے اس میں سے 100% کامیابی کا یقین ہے۔ جویریہ اسے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگی۔ انایا نے اسے جیسے ہی اپنا منصوبہ بتایا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے انایا کی مدد کے لیے حامی بھر لی۔ زیدی صاحب، آپ سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اپائنٹمنٹ ہے اس کے پاس؟ نہیں سر، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی تالیہ کی دوست ہے اور آپ اس سے پہچانتے ہیں۔ تالیہ کے ذکر سے اس کی آنکھیں پھیلی اور اپنے اسسٹنٹ کو اسے آفس میں بھیجنے کا کہا۔ جویریہ نے چہرے پر میک اپ کی موٹی پرت چڑھائی ہوئی تھی تاکہ اس کے چہرے پر علی کے دیے گئے نشانات واضح نہ ہوں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن سانس لے کر خود کو پر اعتماد ظاہر کرتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی کو وہ کسی حد تک پہچانتا تھا، لیکن یہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً آبسیڈین سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی زیدی کے منہ سے پانی نکلنے لگا، جیسے اس نے دیکھ لیا تھا۔ شاید انایا صحیح تھی، یہ کام اس کی سوچ جتنا مشکل نہیں تھا۔ آؤ آؤ بیٹھے یہاں۔ وہ تیزی سے اٹھتا اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا اور خود اس کی ساتھ والی کرسی قریب کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن انایا کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ زیدی صاحب، ہاں ہاں بولو، وہ مجھے تالیہ نے بھیجا ہے، اصل میں مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اس نے بتایا کہ آپ بہت اچھے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ جویریہ اس کی نظروں سے گھبراتی تیزی سے کہنے لگی۔ زیدی نے اس کے سراپے کو اچھے سے دیکھا اور پھر خباثت سے مسکرانے لگا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ 10,000 بہت ہوں گے۔ ارے بس 10,000؟ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، وہ گھٹیا لہجہ استعمال کرتے ہوئے ذو معنی انداز میں کہنے لگا۔ تو جویریہ اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ نہیں بس اتنے ہی، وہ لہجے میں لچک پیدا کرتی کہنے لگی۔ زیدی اٹھ کر اپنی کرسی کی طرف واپس گیا اور وہاں سے کچھ پیسے نکال کر دینے کے ساتھ ہاتھ میں ایک کاغذ پر کوئی ایڈریس بھی لکھ دیا۔ یہ 8,000 ہیں، آج رات اس پتے پر آ جانا، تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ ملیں گے۔ وہ پیسے اس کی طرف بڑھاتا کہنے لگا۔ جویریہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پیسے پکڑنے کے بہانے وہ اس کا ہاتھ چھونے لگا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ایڈریس اور پیسے پکڑ کر چل دی۔ باہر آ کر اس نے کئی بار اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر انایا سے ملنے کی متوقع جگہ کی طرف چل دی۔ زیگم جب واپس آیا تو انایا گھر موجود نہیں تھی۔ چوکیدار کا کہنا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئی ہے۔ اس کا نمبر ڈائل کیا تو فون بند تھا، نہ جانے وہ اس کی غیر موجودگی میں کہاں جاتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ پرسوں وہ اسے کافی بری حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس نے اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اگر وہ تب نہیں جاتا تو شاید وہ اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ اسے اپنی حرکت پہ افسوس ضرور تھا اور اسے تکلیف دیتے ہوئے اس نے بھی وہ درد برداشت کیا تھا، لیکن اس لڑکی کی زندگی میں آتے ہی اس کے ستارے نے مانو گردش شروع کر دی تھی۔ وہ اتنا ظالم اور بے حس کب تھا، لیکن جو بات وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ یہ کہ کسی شخص کے لیے دل میں بیک وقت نفرت اور محبت دونوں احساسات نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں۔
وہ جب مطلوبہ جگہ پہنچی تو عنایا پہلے سے وہاں موجود تھی. اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوئی اور گلے لگا لیا. تم ٹھیک تو ہو نا جویریہ؟ اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ بدتمیزی تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس گھٹیا شخص کے لیے عنایا. جویریہ نے آگے پیچھے 3-4 گالیاں بھی جڑ دی. خیر ہمارا کام ہو گیا ہے. وہ اسے پن میں لگا ہوا اسپائی کیم دیتی ہوئی کہنے لگی. اور ہاں یہ بھی پکڑو. وہ اسے بیگ سے نکال کر پیسے اور زیدی کا دیا ایڈریس دینے لگی. یہ کیا ہے؟ وہ پتہ پڑھتے ہوئے پوچھنے لگی. یہ ایڈریس ہے جہاں وہ مجھے بلا کر مزید مدد کرنا چاہتا ہے. وہ کہہ کر ایک جھرجھری لے اٹھی. عنایا خفیف سا مسکرا پڑی اور پھر اس سے شکریہ ادا کرنے لگی. جیسے برگر کھاتی جویریہ نے ہاتھ دکھا کر اڑا دیا. اب آگے کیا سوچا ہے؟ وہ پیپسی کے گھونٹ بھرتی پوچھنے لگی. اب ہم اس پتے پر جائیں گے. اور کیا؟ جویریہ کو ایک دم کھانسی آنے لگی. ارے پاگل، میرا مطلب تھا کہ ہم جا کر معلوم کریں گے کہ یہ جگہ کہاں ہے اور کیا زیدی یہاں اکثر آتا ہے اور کس کے ساتھ. سمجھی؟ جویریہ نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ برگر کے ساتھ انصاف کرنے لگی. عنایا کو اسے دیکھنے کی امید نہیں تھی. اسے تو لگا تھا کہ وہ پھر سے کچھ ہفتوں کے بعد ہی لوٹے گا. وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے لگے. عنایا الگ کمرے میں جانے لگی جب وہ بولا. کہاں تھی آج سارا دن؟ یا پھر یوں کہو کہ کس کے ساتھ؟ جہاں بھی تھی، یا یوں کہا جائے جس کے ساتھ بھی تھی، تمہیں اسے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی دو بدو بولی. شاید تم بھول رہی ہو کہ تم بیوی ہو میری. تم سے میرا ہی سروکار ہے. صرف نام کی بیوی، معاہدے سے بنائی گئی بیوی. دیکھو زیگم، مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی. بہتر ہے مجھ سے دور رہو. وہ قدم اٹھاتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا. تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کیا عنایا. وہ اسے بازو سے پکڑنے لگا جبکہ عنایا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اور تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ شرمندگی اچھے سے ختم کر لی. وہ تیزی سے کہتی ہوئی چل دی جبکہ زیگم وہیں کھڑا رہ گیا. عنایا، کیا ہم یہ کسی سے کروا نہیں سکتے؟ میرا مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ محفوظ ہے. وہ دونوں اس وقت زیدی کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں. عنایا کا ارادہ پائپ کا استعمال کر کے دوسری منزل کے ٹیرس پر چڑھنے کا تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ پتہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ اس کی اپنی رہائش گاہ ہے تو عنایا کے کہہ کے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. نہیں میری پیاری دوست، ہمارے پاس اب کوئی پیسے نہیں بچے. میں سارا اکاؤنٹ ان چیزوں پر خالی کر چکی ہوں. جویریہ اور وہ دونوں چوکیدار کو جھانسا دے کر صدر دروازے سے اندر آئی تھیں اور واپسی پر دیوار پھلانگنے کا ارادہ تھا. عنایا ایک بار پھر ٹیرس دیکھنے لگی. ویسے بھی یہ اتنا اونچا نہیں ہے، لیکن یار اگر تم گر گئی تو اپنی حالت کا بھی سوچو. شاید تم بھول رہی ہو کہ میں ایک پول ڈانسر رہ چکی ہوں. وہ جویریہ کی پریشانی ہوا میں اڑاتی کہنے لگی. ہاں لیکن 1 سال ہو گیا وہ سب چھوڑے. تم پریشان مت ہو، بس نظر رکھنا کوئی آئے تو میسج کر دینا. وہ اسے تنبیہ کر کے ٹیرس پر چڑھنے کا راستہ ناپنے لگی. ٹیرس پر چڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ بآسانی کھل گیا. اپنی قسمت پہ خوش ہوتی وہ اندر داخل ہوئی. انہیں معلوم تھا کہ زیدی ابھی آفس میں ہے اور اس کی بیوی بچوں سمیت کہیں گئی ہوئی ہے، اس لیے وہ تیزی سے اپنا کام کرنے لگی. کمرے لاک نہیں تھے لیکن الماریاں اور 2 کمرے لاک تھے. اس نے انہیں کھولنے کی کوشش نہیں کی، بس اسی راستے سے واپس جانے لگی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیدی اتنا لاپرواہ ہے. خیر اس کے لیے تو اچھا ہی تھا. وہ گھر داخل ہوئی تو کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا. اسے تو وہ سوتا ہوا چھوڑ کر گئی تھی، اس لیے اب دیکھ کر بوکھلا گئی. عنایا کا ارادہ اسے نظر انداز کرنے کا تھا لیکن زیگم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. آخر آ ہی گئی تم اپنی اوقات پر. وہ اس کا بازو دبوچ کر کہنے لگا. بتاؤ کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہی ہو؟ بکواس مت کرو اور چھوڑو مجھے. میں بکواس کر رہا ہوں؟ اور تم جو کرتی پھر رہی ہو وہ؟ اس کی پکڑ سخت ہوتی جا رہی تھی. میں نے منہ کیا موڑا؟ تم باہر عشق بنانے لگی. تمہارا دماغ خراب ہے زیگم. میں نے کہا چھوڑو مجھے. وہ پوری طاقت سے چلائی اور خود کو اس سے آزاد کروانے لگی. کیوں کرتی ہو تم ایسا عنایا؟ کیوں دکھ دیتی ہو مجھے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگا. کیوں نہیں تم مجھے سکون لینے دیتی؟ تمہارا عمل ہمیشہ میرے مخالف ہوتا ہے. وہ اس کی نظروں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. میرا عمل؟ کیا تم نے اپنے بارے میں سوچا کبھی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو آزاد کروائی. میں نے پچھلا 1 سال اسی انتظار میں گزار دیا کہ کب تم میرے بارے میں اپنے خیالات بدلو گے. تمہارے منہ سے نکلے ہر لفظ نے میری توہین کی ہے. مجھ سے شادی کا فیصلہ جب تمہارے بھائی کا تھا تو تب بھی میں قصوروار تھی، اور جب تم نے شادی کی تب بھی مجھے سزاوار ٹھہرایا گیا. تمہیں اپنی جھوٹی عزت دکھی لیکن میرے آنسو، میرے زخم نہیں. کیوں زیگم؟ عنایا نے اس کی گریبان کو تھام لیا. میں نے تو اپنی بیمار امی کے لیے شادی کی. تم نے مجھے مارا، استعمال کیا. ابھی بھی تانا دیتے ہو زیگم کہ تکلیف میں تمہیں دیتی ہوں. تم ایک دوگلے انسان ہو اور مجھے تمہیں کچھ بتانے سے کوئی سروکار نہیں. وہ اسے دھکیلتی وہاں سے چل دی. عنایا نے آج پہلی بار اپنے درد کو الفاظ دیے تھے اور زیگم خود کو منو مٹی کے نیچے محسوس کر رہا تھا. اگلے کچھ دن زیگم نے مکمل کوشش کی کہ عنایا کو کوئی دل دکھانے والی بات نہ کہے، لیکن اس سب سے اب عنایا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ویسے بھی وہ اس انتظار میں تھی کہ کب اس کے ہاتھ کوئی ثبوت لگے، اور جب اس نے لیپ ٹاپ چیک کیا تو اسے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی دینے لگا.
बिना कोई वक्त ज़ाया किए वो अगले ही दिन जैदी से मिलने पहुंची थी। जब इसे बताया गया कि मिसेस जैगम इससे मिलना चाहती हैं तो इसकी हैरत बजा थी। अना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी आमद पे खुश हो या हैरान, वो अपनी फाइल बंद करता कहने लगा। अनाया कुर्सी खींचकर सहूलत से बैठ गई। अब ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा जैदी साहब, वो मुस्कुराती हुई कहने लगी। क्या जैगम ने कोई मसला किया है? वो हाथ आपस में रगड़ता कहने लगा, ये तो आप मुझे ये वीडियो देखकर बताएं। वो मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाती कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई। इसके चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर अनाया को तो बहुत सुकून मिला था। क्या क्या बकवास है ये, वो एकदम खड़ा होकर चिल्ला उठा। आराम से जैदी साहब, आराम से। किसी ने इतने गुस्से की वजह पूछी तो क्या जवाब देंगे? मैं तो कहती हूँ बैठकर पानी पिएं, इस उम्र में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो इंसान ऊपर भी पहुंच सकता है। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे इससे ज्यादा जैदी की फिक्र किसी और को हो ही ना। अनाया ने पानी का गिलास इसकी तरफ खिसका दिया तो वो दांत कचकचाता हुआ बैठ गया। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? तुम जानती नहीं। ब्लैकमेल नहीं, कॉपरेट करने का कह रही हूँ। वो जुमाइने मुस्कुराने लगी। जैगम के साथ रहकर इसने काफ़ी कुछ सीखा था और अगर मैं इनकार करूँ तो? वो जारहाना तरीके अपनाता हुआ कहने लगा। तो ऐसा ना हो कि ये वीडियो आपके घर पहुँच जाए, आपकी बीवी कहीं तलाक ना ले ले और बच्चे, ओफ, वो तो आप पर थूकेंगे। और अगर कहीं ये मीडिया के हाथ लग गई तो बहुत बदनामी होगी, वो अफसोस करने के अंदाज में कहने लगी। जैदी की पेशानी पर अब पसीने के नन्हे कतरे उभरने लगे थे। जैदी टिशू से अपनी पेशानी साफ करने लगा तो इनायत मस्कुराना मुस्कुरा उठी। तुम क्या चाहती हो? कितने पैसे चाहिए? इनाया ने अपना हाथ जोर से इससे डेस्क पर मारा। ये पैसों की धौंस किसी और को दिखाना, समझे? अब वो आलिम हैरत में इससे देखने लगा। अगर पैसे नहीं चाहिए तो क्यों कर रही हो? पहली बात तो अपने इस गंदे दिमाग में बिठा लो तुम। मुझे मालूम है कि तुमने बिजनेस पार्टी में मुझे नशा दिया था। वो कपकपाते होंठों से कुछ कहने लगा तो इसने हाथ के इशारे से ऐसा करने से रोक दिया। इसके बावजूद मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। और अब काम की बात करते हैं। वो सुकून से बैग में से कुछ जेवरात इसके सामने रखते हुए जैदी के तासुरात देखने लगी। तुम ये जेवरात इनकी असल कीमत पर बेचोगे और रकम मुझे दोगे, वो भी कैश। तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसने अपनी बात मुकम्मल की। जैदी ने जेवरात देखने और फिर इनाया को देखने लगा। ये काम बहुत मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन ऐसा ना किया तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और मुझे ये पैसे 2 दिनों में चाहिए, फिर मैं तुम्हें मज़ीद जेवरात दूंगी। 2 दिन? ये नामुमकिन है। मुझे कोई ऐसा शख्स तलाश करना होगा जो ये काम कर सके। इसके लिए मुझे कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। 1 हफ्ता नहीं, 4 दिन। इससे ज़्यादा 1 घंटा नहीं मिलेगा। और अगर कोई होशियारी दिखाई तो इस जैसी बहुत सी वीडियोस हैं मेरे पास। वो मोबाइल वहीं छोड़ती इसके ऑफिस से चली गई। जैगम से अलहदगी का एक मरहला तो इसने तय कर लिया था, अब आगे भी बेहतरी की उम्मीद ही थी। वो जब से ऑफिस आया था इसके जहन के पर्दे पर इनाया के साथ गुजरा हर पल किसी फिल्म की तरह चल रहा था। इसके फ़ोन का इंटरकॉम बजने लगा। सर, आपकी मीटिंग है आधे घंटे में। वो एकदम सोच के महवर में से निकला था। कैंसिल कर दो सर, वो काफ़ी अहम। कहा ना कैंसिल कर दो और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जी सर। वो अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर सर की पुष्ट टिकाकर बैठ गया। जब इसने शादी की तो मकसद इसे सिर्फ रुस्वा करने का था और इसने ये काम बहुत हद तक कामयाबी से सर अंजाम भी दिया। इस सब के दौरान कब इसे इससे लगाव होने लगा जैगम को महसूस भी ना हुआ। इससे जज्बाती लगाव का एतराफ़ आज इसने पहली बार किया था। इस बढ़ते हुए एहसास को रोकने के लिए इसने इनाया से ताल्लुकात बनाए। ये सोचा था कि इससे इसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो मज़ीद बेचैन रहने लगा। वो इसे कैसे अपनाता जब वो पहले भाई से मोहब्बत की दावेदार रही हो। वो बिजनेस ट्रिप के कई कई हफ्ते दूर चला जाता, वहाँ खुद को समझाता कि वो कौन है, क्या है, और फिर वही सर्द महरी जिसका कोई इख्तिताम न था। वो गलत कहाँ था? हाँ, इसने इसके किरदार पर उंगली उठाई, इसकी अनायत से कबूल करने से रोकती थी, लेकिन वो गलत कहाँ था? ये सोच इसे अंदर से खाए जा रही थी। शायद जब अपने भाई को धोखा देकर शादी की, नहीं, इसने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की। शायद जब इसे सर्दी में बारिश में बाहर छोड़ दिया, लेकिन वो इसे डॉक्टर के पास भी तो लेकर गया था। शायद जब इस पर हाथ उठाया, लेकिन इनाया ने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो गहरी सांस लेकर दीवार तकने लगा। इसके लिए फैसला करना और इस पे अमल करना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पहले जो हुआ, इस पे इसका ज़मीर इसे मलामत करता, दिल दुखता, लेकिन इसकी अना, वो अना का पुजारी बन चुका था। मसले भी तो इसी अना के थे। वो अपने होठों पर उंगली फेरने लगा। वो कब इंसान से जानवर बन गया, एहसास भी ना हुआ, और जब इसे एहसास हो रहा था तब जानता नहीं था कि इस जानवर को कैद कैसे किया जाए। सारा दिन वो ऑफिस में अंदर ही अंदर सुलगता रहा और फिर जब वापसी का वक्त हुआ तो अपना ब्रीफ केस उठाया और बिल्डिंग से बाहर निकल आया।
ڈنر کے دوران ان دونوں میں وہی خاموشی تھی اور سرد مہری بھی۔ آخر ان کے الفاظ کو جب بھی آواز ملی تھی تو وہ ایک دوسرے کو درد دینے کے لیے ہی، ورنہ ہمیشہ یہ سرد مہری ہی ان کی ساتھی تھی، لیکن آج ان دونوں کو یہ خاموشی کھل رہی تھی۔ عنایہ کو اس لیے کہ وہ عنقریب اس کی زندگی سے چلی جائے گی، لیکن جو زخم اس نے دیے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اور زیغم اسے تو ابھی بھی اپنے جذبات سمجھنے تھے، انہیں اپنانا تھا، اس سب کے لیے اسے ایک لمبا وقت درکار تھا۔ برتنوں کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک سے جب وہ اکتا گیا تو خود ہی بول اٹھا، تمہاری امی کیسی ہیں؟ نوالہ چباتی عنایہ ایک دم رکی، پھر گلا صاف کرنے لگی۔ وہ ٹھیک ہیں۔ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی، وہ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ کہیں زیدی نے؟ وہ یہ سوچ کر مٹھیاں بھیج گئی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ گھبراؤ نہیں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ بے رخی سے کہتی ہوئی پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نہ جانے زیغم کو کیوں لگا تھا کہ وقت اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ اگلے دن وہ گھر میں ہی رہی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زیغم کو کسی قسم کا شک ہو۔ اس کی حالت آج پھر ٹھیک نہیں تھی، صبح سے دل خراب ہو رہا تھا اور بار بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ زیغم کو پتہ نہ لگ جائے، اس خوف سے اس نے کوئی وٹامن بھی نہیں خریدے تھے، لیکن اب لگتا تھا کہ غلطی ہی کی ہے۔ اگلے دن وہ اپنی امی کو ملنے گئی تو اپنا بھی چیک اپ کروا لیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے زیدی سے ملنے جانا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی اسے فوراً اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ زیدی اسے دیکھتے ہی اپنی سیف سے پیکٹس نکالنے لگا۔ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ یہ کام اس کے لیے خاصا مشکل رہا۔ عنایہ نے ایک پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو ان میں ہزاروں کے نوٹ تھے۔ یہ پورے 40 لاکھ ہیں۔ عنایہ باقی کے 2 پیکٹس بھی چیک کرنے لگی۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو اس نے مزید زیورات بیگ سے نکالے اور وہی پیکٹ بیگ میں رکھنے لگی۔ اتنے پیسوں کا تم کرو گی کیا؟ وہ تجسس کے مارے پوچھنے لگا۔ کلب کھولوں گی ایک، وہ آنکھیں گھماتی کہنے لگی۔ اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے ان کے پیسے 2 دن میں چاہیے۔ آخر اب تو تمہیں اس شخص کی معلومات بھی ہیں۔ وہ مزید رکنے کی جگہ بیگ اٹھا کر چل دی۔ گھر پہنچنے تک کا راستہ اس کا بے حد پریشانی میں کٹا کہ کہیں زیدی کا کوئی شخص اس کے پیچھے نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ بیڈ کے نیچے ایک شو باکس میں پیسے چھپا دیے۔ اب صرف 2 دن اور پھر وہ وہاں سے چلی جائے گی اور رہائش کا انتظام کر کے اپنی امی کو بھی یہاں سے لے جائے گی۔ وہ پہلے ہی لے جاتی، پر ابھی وہ ارادہ نہیں کر پائی تھی کہ کہاں جائے گی۔ وہ ابھی وہیں جھکی ہوئی تھی جب زیغم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھبرا کر ایک دم اٹھی۔ اس کے فک ہوتے رنگ سے زیغم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس سے سخت تیور لیے پوچھنے لگی۔ آج کل اس کا برتاؤ پہلے سے کافی بدل چکا تھا، لیکن عنایہ نے اس کا کوئی پرواہ نہ کی، اور آخر کرتی بھی کیوں؟ میں سوچ رہا تھا آج ہم ڈنر کہیں باہر کرتے ہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی کہ اسے کوئی شک نہیں ہوا۔ کیا پھر سے کوئی پارٹی ہے؟ نہیں، پارٹی نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے سمجھ نہیں پا رہا ہو کیا کہے۔ اسے نہ جانے عنایہ کیوں کہیں بہت دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف میں اور تم۔ اب وہ اسے دیکھنے لگا جیسے وہ اس کی بے عزتی کرے گی اور یہ ڈنر کا تانا بنا کر اس کے منہ پر مارے گی، لیکن وہ تو حیرانی کے مارے خاموش تھی۔ ایسا اچھا رویہ تو صرف ایک بار اس نے عنایہ کے ساتھ برتا تھا جب اسے اس کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی امڑنے لگا اور وہ رخ بدل گئی۔ چاہے جو بھی کہتی، جو بھی، لیکن اس کے بھی کچھ خواب تھے، احساسات تھے جسے اس نے بری طرح رون دیا تھا۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے۔ یہ یقیناً اس کی کوئی نئی چال تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس احساس سے مرا جا رہا تھا کہ اس کے پاس صرف یہی 2 دن ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس نے یہ شادی اپنی امی کے لیے کی تھی اور اب وہ بہتر ہو رہی تھی۔ وہ زیغم کے پیسے چوری کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اس کانٹریکٹ کی کوئی بھی رقم نہیں لینے والی تھی۔ اسے وہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس دوران کوئی بھی چھوٹا سا کام کر لیتی، لیکن زیغم اس کا شوہر تھا۔ اس کی زندگی سے جانے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ رہتا۔ اس کا ہاتھ خود بخود اٹھا، لیکن اس نے اسے بیچ میں روک لیا۔ زیغم کو اگر ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ یقیناً اس پہ الزام تراشی کرتا، لیکن وہ یہ 2 دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، وہ خفیف سا مسکراتی ہوئی نم آنکھیں لیے کہنے لگی۔ اسے دیکھ کر زیغم کا دل کھنچا تھا، لیکن وہاں دل کی سنتا کون تھا؟ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اچانک رکا اور پھر سے پلٹا۔ اور عنایہ، وہ رنگ ضرور پہننا جو میں نے تمہیں پہنائی تھی۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا چل دیا، لیکن عنایہ تو وہیں جم گئی، کیونکہ وہ انگوٹھی کے تو آج پیسے لے کر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا حلق تر کیا اور پھر وہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ کار کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہلکے سے کام والے سوٹ میں ملبوس وہ معصوم سی لگی جو کہ دنیا کے ظلم میں پس گئی ہو۔ اگر اس کا باپ اسے اور انیکا کو یوں چھوڑ کر نہیں جاتا تو شاید وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح تعلیم حاصل کرتی۔ گھر میں بیٹھ کر ان جیسی ناچنے والیوں
حقارت کی نگاہ سے دیکھتی جنہیں یہ دنیا کہیں کبھی نہیں چھوڑتی، اور پھر اس کا احساس بھی ہر قدم پر دلاتی ہے۔ شاید اس کے بھی خواب ہوتے کہ کوئی شہزادہ اس کے لیے بھی آئے گا، لیکن مرد کی بری نظر کا سامنا کرنے والی تو ان خواہشات سے بہت دور ہوتی ہیں۔ اگر اسے زیغم نے چار دیواری کا تحفظ دیا تھا تو اس کی قیمت اس کی روح تک سے وصول کی تھی، لیکن اب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا جس میں اسے صرف اپنی ماں کا ہی نہیں سوچنا تھا۔ اس کا بچہ کبھی ایسی مشکلات سے نہیں گزرے گا جس کا سامنا اس نے کیا تھا۔ وہ زیغم کے ساتھ آئی تو اس کی نظر بے اختیار اس کے ہاتھوں کی طرف گئی جو کہ کسی بھی زیور سے پاک تھے۔ اسے برا لگا، لیکن اسے عنایہ سے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی توقع نہیں تھی۔ ویسے بھی ابھی تک وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اسے ڈنر پر کیوں لے جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے پوش ایریا میں وہ دونوں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ مختلف لوازمات کی خوشبو سے ہی اس کی طبیعت بھوجل ہونے لگی۔ وہ خود کو کوسنے لگی لیکن صبر کرتی رہی۔ زیغم کی چیل جیسی نگاہ کے سامنے اس نے چند ہی نوالے لیے۔ تمہیں پسند نہیں آیا تو کچھ اور آرڈر کر لیتے ہیں، وہ بیرے کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو انا نے اسے روک دیا۔ نہیں، میں نے لنچ میں کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا تو اس لیے۔ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ آخر کہنے کو تھا بھی کیا ان کے درمیان، صرف ایک دوسرے کے دیے ہوئے زخم۔ خاموشی کاٹنے کے لیے زیغم نے میوزک چلا لیا جبکہ اسلام آباد کی خوبصورت رات میں سڑک پر دوڑتی اس کار میں خوبصورت آواز گونجی، میں تیرے ساتھ کیسے چلوں مائیا، تو سمندر ہے میں ہوں ساحلوں کی ہوا۔ وہ مدھر آواز میں پھیلتی اس سے پہلے کہ عنایہ نے اسے بند کر دیا۔ میرے سر میں درد ہے، اس کا لہجہ سخت ہوا تھا تو زیغم دانت پیس کر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ 2 دن بعد جب وہ گھر واپس گئی تو زیدی نے پہلے کی طرح کے پیکٹ اس کے سامنے رکھ دیے جو پہلے سے وزنی تھے۔ ان میں تقریباً 55 لاکھ روپے تھے۔ انہیں ہاتھ میں لیتے ہی انا کو احساس ہوا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ کھوئی ہوئی جانے کے لیے پلٹی جب زیدی بولا، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب مجھے وہ ساری ویڈیوز دے دو۔ عنایہ اپنے خیالات سے نکلی اور مسکرانے لگی، ضرور، میرے حفاظت سے گھر پہنچتے ہی میرے ماتحت تمہیں وہ ویڈیوز دے دیں گے، لیکن میں کیسے یقین کروں کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ انا اب تنزیہ مسکرانے لگی، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے وہ آفس کا دروازہ دھکیلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن وہ اپنی امی سے کچھ دن بعد ملنے کا کہہ کر جویریہ سے ملنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مری منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ زیغم اس سے بڑے شہروں میں ڈھونڈے گا اور اسلام آباد کے اتنے قریب ہونے کا نہیں سوچے گا۔ وہ سارے پیسے بیگ میں رکھ کر گھر سے نکل پڑی۔ جب پوش میں پہنچی تو زیغم کی کار ایک دم صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا حلق ایک دم خشک ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کار سے نکلتے ہی سن گلاسز اتارتا اپنا تکیہ کلام دہرانے لگا، ہاسپٹل۔ وہ مدھم سی آواز میں کہنے لگی، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا دل آج بہت گھبرا رہا تھا اس لیے وہ آفس سے واپس آ گیا تھا۔ وہ اسے کن اکھیوں سے دیکھنے لگی۔ دل میں ایک عجیب خوف تھا، پکڑے جانے کا خوف، کہیں وہ اسے کہیں اور لے جا کر۔ نہیں نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ، وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی۔ میں کہہ تو رہا ہوں چلو چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور کے ساتھ کیوں جاؤ گی؟ اس کی چھٹی حس کسی بری خبر کا اندیشہ ظاہر کر رہی تھی۔ وہ سمینہ بیگم اور زید سے بھی بات کر چکا تھا، سب خیریت سے تھے، لیکن اس کا دل پھر بھی اس کیفیت کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی چلنا پھر۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کسی قسم کا شک ہو یا کوئی شک پختہ ہو، اس لیے کار میں آ بیٹھی۔ زیغم بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ویسے ڈاکٹر سے خبر لیتا رہتا ہوں میں، وہ بتا رہے تھے کہ کچھ ہی وقت کی بات ہے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے تمہاری امی بہت ہمت والی، وہ ان کا ذکر سن کر خفیف سا مسکرا پڑی۔ ہاں، انہوں نے میرے اکیلے پرورش کی، بیماری کے باوجود بھی۔ پھر جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو میں نے ان کے اعتراض کے باوجود کلب میں کام شروع کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیغم کو دیکھنے لگی، وہ اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ عنایہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحات ان میں خاموشی چھائی رہی۔ کار بھی ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں رک چکی تھی، لیکن وہ دونوں خاموشی سے وہیں بیٹھے رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ کیوں بتا رہی ہوں، لیکن تمہارے بھائی سے میرا کوئی بھی کبھی تعلق نہیں رہا۔ وہ اب اس کی زندگی سے جا رہی تھی تو سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ زیغم نے ہاتھ کے اشارے سے خاموشی کا کہا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی پکڑ مضبوط ہو گئی۔ وہ سامنے بلڈنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو مت کرو زیغم، لیکن مجھے سن لو ایک بار، دوبارہ تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ وہ سخت تیور لیے اس کی طرف پلٹا۔ جو بھی ہو عنایہ، ہمارا رشتہ جیسا بھی ہے، لیکن کوئی بھی اپنی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ سننا گوارا نہیں کرتا۔ زید کو لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اس وقتی دلچسپی سے نکلنے کی ہی تلقین کی۔ عنایہ پلیز اسٹاپ اٹ۔ لیکن اس نے تم سے شادی کرنے کی خواہش کی اور تمہیں لگا میں اسے ورگلا رہی ہوں۔
میں نے کہا نا خاموش ہو جاؤ۔ اس نے زور سے ڈیش بورڈ پر مکہ مارا، لیکن عنایہ نے اپنی بات مزید تیزی سے کہنے لگی۔ جب تم مجھ سے ملنے آئے اور الزام تراشی کی تو میں نے سوچا بھاڑ میں جاؤ، میں کیوں تمہیں بتاتی پھروں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جب تم نے پیسوں کا ذکر کیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ مجھے اور میری امی کو ان کی ضرورت تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ ایک دم دھاڑا۔ اور کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے، میں بس چاہتی تھی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم سچے ہو، میں نے استعمال کیا ہے تمہارا، لیکن تمہارے بھائی کا نہیں۔ عنایہ نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ بنا پلٹے وہ تیزی سے بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ زیگم کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایہ کو روک لے، نہ جانے سے کیوں لگ رہا تھا کہ آج اسے نہ روکا تو وہ اسے پھر کبھی نہ دیکھ پائے گا۔ اس نے خود کو ان وادیوں سے پھر سے نکالا جہاں انسان ایک بار کھو جائے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے راستے کا مسافر نہیں بننا چاہتا تھا۔ اور یہ عنایہ کیا کر گئی تھی اور کیوں؟ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھا رہا، کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ عنایہ نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ایک بار پلٹ کر زیگم کو دیکھا۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا جیسے تکلیف میں ہو۔ تکلیف تو اسے بھی ہو رہی تھی جس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دوبارہ پلٹی اور آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے لگی، پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ اس کی امی ہمیشہ کی طرح انا سے مل کر بہت خوش تھیں، لیکن اس کا دھیان مکمل طور پر کہیں اور ہی تھا۔ جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ کچھ عرصے ملنے نہیں آ پائے گی تو وہ اداس ہو گئیں، جس پر عنایہ نے انہیں خوشخبری سنائی تو وہ کھل اٹھیں، اسے اپنے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی۔ جب وہ رونے لگی، ماں کا درد کیا ہے وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ آخر وہ اب خود اس مقام پر تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگی۔ امی اب میں جاؤں؟ جویریہ سے بھی ملنا ہے؟ ہاں جاؤ، دھیان سے جانا اور جویریہ کو میرا پیار دینا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ان سے اجازت لیتی ٹیکسی کے ذریعے جویریہ سے ملنے چلی گئی۔ ویسے یار مجھے یقین نہیں آ رہا ہے تم واقعی جا رہی ہو، کاش ایسا نہ ہوتا۔ وہ اداس ہونے لگی۔ تم پریشان مت ہو، میں اپنا خیال اچھے سے رکھ سکتی ہوں، تم جانتی ہو نا، اور پھر تم تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہو۔ اچھا ویسے تم جاؤ گی کہاں؟ جویریہ پریشانی سے پوچھنے لگی تو انا جھجکنے لگی۔ جویریہ برا مت منانا، لیکن بہتر ہے کہ تم اس بات سے انجان رہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیگم کسی طرح تم تک پہنچ جائے، تو ایسے میں ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی سب سیٹ ہو جائے گا میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، اور تم اپنا خیال رکھنا۔ ہاں یہ میرا نیا نمبر ہے، یہاں سے جاتے ہی میں پرانا نمبر بند کر رہی ہوں، 1 یا 2 ہفتے تک انتظامات کر کے امی کو بھی لے جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ بالکل، اور تم بھی مجھے کسی بھی وقت مدد کے لیے بلا سکتی ہو۔ اور ہاں یہ لو۔ عنایہ نے اسے ایک پیکٹ پکڑانے لگی تو جویریہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 5 لاکھ ہیں، تمہارے کام آئیں گے۔ نہیں عنایہ، تمہیں ابھی پیسوں کی ضرورت ہے، بہت پیسے ہیں میرے پاس، اور یہ رکھو گی تو خوشی ہوگی مجھے۔ وہ پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتی کہنے لگی۔ پھر کتنے ہی دیر دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر رہیں۔ آخر جانے کا وقت بھی آ گیا۔ وہ دوبارہ گھر نہیں گیا اور نہ ہی آفس، بلکہ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر گھماتا رہا۔ آخر عنایہ یہ سب کیوں بتائے گی؟ اور وہ بھی اب شاید اسے لگا ہو کہ میرا رویہ بدل رہا ہے تو مجھے مزید نرم کرنے کی کوشش کرے۔ آخر کانٹریکٹ کو تو پورا کرنا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس کے دل نے اسے کتنا سمجھایا تھا، اسے بھی عنایہ کی نظروں میں سچ ہی دکھا تھا، لیکن وہ کیوں یقین کرتا ایک دھوکے باز پر؟ اور اگر اس نے منہ سے نہ بھی زید کو کچھ کہا ہوتا تو بھی اداؤں سے تو وہ ورگلایا ہی تھا نا۔ اسے کیا لگا کہ وہ زید ہے جو اس کی باتوں میں آ جائے گا؟ نہیں انا، ابھی تمہارا پالا زیگم سے پڑا ہے، وہ خود کو اسی ٹریک پر لے آیا تھا جو اس کی بے سکونی کی وجہ تھی۔ گاڑی راستے پر ڈالتا وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا، ویسے بھی ہر طرف اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کار سے نکلا چوکیدار اسے اکیلا دیکھ کر قریب آیا۔ صاحب وہ بی بی آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ زیگم نے اس کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب میرے ساتھ نہیں آئی؟ صاحب وہ بی بی آپ کے ساتھ ہی گئی تھی نا، اس لیے پوچھا۔ اب کی بار زیگم کی آنکھیں پھیلی۔ عنایہ ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں صاحب، آپ کے ساتھ گئی تھی تو کیا مصیبت ہے؟ گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے چوکیدار کو اشارے سے اپنی جگہ جانے کا کہا اور پھر اس کا نمبر ملانے لگا، لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ اس کی اس قدر لاپرواہی پر زیگم غصے سے سرخ ہونے لگا اور واپس کار میں بیٹھا اور اسے اسٹارٹ کرنے لگا۔ چوکیدار نے جیسے ہی صدر دروازہ کھولا گاڑی زناٹے بھرتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس نے ہاسپٹل پہنچ کر ہی بریک لگائی اور پھر اس کی امی کی وارڈ کی طرف روانہ ہوا۔ انیکا بیگم اس وقت سو رہی تھی تو اس نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ایک نرس اس کے پاس آئی۔ کیا آپ کو کسی سے ملنا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹا اور پھر عنایہ کا پوچھنے لگا۔ جی میری وائف، ان کی بیٹی ہے، اکثر آتی ہے ان سے ملنے، آپ جانتی ہیں انہیں؟ جی جی جانتی ہوں، آج بھی آئی تھی وہ۔ بالکل، وہ کہاں ہے؟ مجھے دکھ نہیں رہی۔ میں اسے واپس لینے آیا تھا لیکن وہ 1 گھنٹہ رکی تھی اور پھر واپس چلی گئی۔
آپ کال کر لیں، لیکن یہاں نہیں ہے وہ اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی اور زیگم وہیں کھڑا رہ گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہی چلی گئی، لیکن کہاں؟ اس نے گھر کال کی تو فون ملازمہ نے اٹھایا۔ زیگم اسے سارا گھر چیک کرنے کا کہنے لگا اور عنایہ کی واپسی پر اسے فوری اطلاع پہنچانے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ واپس گاڑی میں آ کر وہ ذہن پر زور دینے لگا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ایسی تو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ اتنی دیر تک رک سکے۔ اسے ایک دم عنایہ کا دیر رات باہر جانا یاد آیا اور اس کا سر گھوم گیا۔ کہیں وہ واقعی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے پرانے گھر گیا جہاں وہ اور انیکا بیگم کبھی رہائش پذیر تھی، لیکن وہاں اب کوئی اور رہتا تھا۔ پریشانی میں وہ سڑکوں پر ہی ادھر سے ادھر اسے ڈھونڈتا رہا۔ پھر پولیس اسٹیشن جانے کا خیال آیا۔ وہ یہ معاملہ ایسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہی کہتے کہ عنایہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور یہ بات مزید بے عزتی کا باعث بنتی۔ شاید اسے گھر جا کر انتظار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اس کے اکاؤنٹ میں 50 سے 60 ہزار ہی تھے۔ اگر کہیں جاتی بھی تو چند دنوں تک واپس آ جاتی، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا ہوا تو؟ جیسے ہی یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی، اس کا جسم ایک دم لرز گیا اور وہ ساری رات مختلف ہاسپٹلز کے چکر لگاتا رہا، لیکن کہیں بھی ایسا کوئی نہ تھا جس کی شبیہ عنایت سے ملتی ہو۔ وہ تھک ہار کر طلوع سورج کے درمیان واپس لوٹا اور اپنے بستر پر گر گیا۔ اگر وہ خود اس طرح غائب ہوئی تھی تو اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھکان، نیند اور پریشانی سے اس کے سر میں شدت سے درد ہو رہی تھی۔ اس نے دوائی ایسے ہی نکل اور پھر اچانک کچھ خیال آنے سے اس نے بینک میں فون ملایا۔ عنایہ کا اکاؤنٹ نمبر دینے سے اسے پتہ چلا کہ وہ خالی تھا۔ آخر یہ لڑکی کیا کر رہی تھی؟ پھر جیسے اس کے دماغ میں ایک کے بعد ایک دھماکے ہونے لگے، وہ تیزی سے وارڈروب میں چھپا کر بنائی گئی سیف کی طرف بڑھا اور اس کا لاک لگایا تو اس کے اہم کاغذات، عنایہ کے کانٹریکٹ سمیت تمام پیسے وہیں موجود تھے۔ وہاں سے کچھ بھی نہیں غائب تھا، سب وہیں موجود تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ عنایہ کی سائٹ پہ گیا، لیکن یہ دیکھ کر کچھ لمحے وہ سکتے کے عالم میں چلا گیا کہ عنایہ کو گفٹ کیے گئے تمام جیولری باکس خالی تھے۔ اس نے وہ زیورات مختلف مواقع پر خریدے تھے اور ہر ایک کی قیمت لاکھوں میں تھی، اور وہ سب ہمیشہ کبرڈ میں ہی ہوتے تھے اور عنایہ پہنتی رہتی تھی، اس لیے اس نے انہیں سیف میں رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی اگر کوئی انہیں چوری کے بعد بیچنے کی کوشش کرتا تو ایتھورائزڈ ہیرے ہونے کی وجہ سے پکڑا جاتا۔ وہ ایک کے بعد دوسرا باکس کھولنے لگا، لیکن سب خالی تھے۔ غصے میں وہ انہیں کمرے میں دھاڑتے ہوئے پٹکنے لگا۔ عنایہ! وہ شدت سے دھاڑا تو لگا جیسے دیواریں بھی لرز گئی ہوں۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے ساتھ میں تمہیں جہنم سے بھی نکال لاؤں گا عنایہ، اور پھر تم اپنی اس حرکت پر افسوس کرتی رہ جاؤ گی، لیکن زیگم تم پر ترس نہیں کھائے گا۔ وہ جب مری پہنچی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ مقامی ہوٹل میں سے بآسانی ایک کمرہ مل گیا، چونکہ آج کل سیاح کم تھے۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ ابھی تک تو زیگم کو علم بھی ہو گیا ہوگا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ کبھی میری امی کو کچھ نہ کر دے، یہ سوچ کر وہ بستر پر اٹھ بیٹھی، لیکن وہ ابھی انہیں ساتھ بھی تو نہیں لا سکتی تھی، اور اب انہیں لانا بہت مشکل ہو جاتا۔ لیکن زیگم انہیں عنایہ سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا اور بنا کسی نقصان کے وہاں سے نکلنے کی توقع رکھتی تھی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ اپنی بساط سے بڑے خواب دیکھنا۔ سوچوں کا محور کب واپس زیگم پر آ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر وہ اپنے بچے کو اپنانے کی خواہش رکھتا تو وہ سب جھیل لیتی، لیکن جو اس نے کہا ویسا تو وہ کسی صورت ہونے نہیں دیتی۔ زیگم، تمہارا دل اتنا سخت کیوں ہے میرے لیے؟ وہ شخص جس نے اپنے بھائی کی وجہ سے ایک رقاصہ سے شادی کر لی، لیکن اپنی ہونے والی اولاد اپنانے سے انکاری تھا، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ چہرہ تکیے میں چھپا کر رونے لگی۔ اتنے عرصے کا غم وہ ان آنسوں میں بہا دینا چاہتی تھی۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی اس نے مختلف ریئل اسٹیٹ کمپنیز کا رخ کیا۔ اسے جلد سے جلد رہائش گاہ چاہیے تھی۔ وہ اتنی رقم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، اس کی تنہائی کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ بینک گئی اور وہاں نیا اکاؤنٹ کھلوایا اور محض چند لاکھ ہی جمع کروا پائی۔ ایک ساتھ اتنی رقم جمع کروانے پر بھی اس کے سامنے سوالات کی ایک لسٹ تیار تھی۔ زیگم کے علاوہ جو چیز اسے اتنا خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس پیسوں سے بھرے بیگ کی موجودگی تھی۔ اگلے دن آفس پہنچتے ہی زیگم نے اپنے ماتحت کو بلایا۔ وہ اس پر اعتماد کرتا تھا۔ زید کا پیچھا اور عنایہ کی تمام معلومات بھی اس نے ہی لا کر دی تھی۔ جو دو کام زیگم نے اسے سونپے تھے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ وہاں اندازہ لگا رہا تھا کہ عنایہ نے زیورات بیچ دیے ہوں گے، اور اگر ایسا تھا تو یہ کام خود نہیں کر سکتی تھی، ورنہ فوراً پکڑی جاتی۔
اس شخص کو عنایا کی مددگار کو ڈھونڈنا تھا اور دوسرا اس کی والدہ پر نظر رکھنی تھی، کیونکہ اگر وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی تو کبھی نہ کبھی اپنی ماں سے ضرور ملتی، اور جس طرح وہ ان کی خاطر زیغم سے شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی، اسے نہیں لگتا تھا کہ اس ملاقات کے لیے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ بس وہی موقع وہ اپنے استعمال میں لانا تھا اور اس کی گردن زیغم کے شکنجے میں ہوتی، اسے مکمل ہدایات اور جیولری شاپ کے ساتھ زیورات کے تمام دستاویزات دے کر رخصت کر دیا اور خود ایک بار پھر زید کو فون کیا۔ باتوں ہی باتوں میں اسے احساس ہو گیا کہ اس کا عنایت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ چاہتا تو جا کر اس کی ماں کو ٹارچر کرتا، لیکن دشمن کے احباب کو نقصان پہنچانا اس کا شیوا نہیں تھا۔ عنایا، آخر کب تک بھاگو گی تم؟ تمہاری موت انہی ہاتھوں میں لکھی ہے۔ ایک کے بعد ایک وہ روز تقریباً 4 سے 5 گھر دیکھ رہی تھی اور یہاں رہتے ہوئے اسے دوسرا ہفتہ ہونے کو تھا۔ آخر اسے ایک ایسی جگہ مل گئی جو اسے ہر طرح سے مناسب لگی۔ ایک بہترین رہائشی علاقے میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاسپٹل سے فاصلہ بھی زیادہ نہ تھا۔ کسی بھی پہیوں والی سواری پر 8 سے 10 منٹ درکار تھے۔ اپنی آنے والی حالت اور انیکا بیگم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے وہیں گھر پسند کر لیا۔ 5 مرلے پر بنا ہوئے خوبصورت گھر تھا، جیسا بھی تھا اس کا اپنا تھا۔ علاقہ بھی خاصا اچھا تھا، جس سے وہ زیادہ مطمئن تھی، کیونکہ وہ اپنے بچے کی پرورش ایک بہترین ماحول میں کرنے کی خواہش مند تھی۔ 2 منزلہ اس گھر میں گراؤنڈ فلور پر لاؤنج، کچن، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور روم اور سیٹنگ ایریا کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا، جبکہ اوپری منزل پر 3 کمرے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے میں ٹیرس بھی تھا، جبکہ ایک کمرے میں کھڑکی تھی جو بائیں جانب کھلتی تھی۔ وہاں موجود درخت کی شاخیں کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھیں، جو کہ گھر کے بائیں جانب کچھ فٹ کی کچی زمین پر لگا ہوا تھا۔ یہ کمرہ تو تمہارے لیے بہترین رہے گا، لیکن جب تم بڑے ہو جاؤ گے۔ وہ اپنے بچے سے باتیں کر رہی تھی اور پھر خود ہی شرما گئی اور ہنسنے لگی۔ اسٹیٹ ایجنٹ، جو کہ ایک لڑکی ہی تھی، لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عنایت کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے یہ جگہ پسند آئی تھی۔ میں جانتی تھی آپ کو یہ گھر بہت پسند آئے گا۔ یہاں کی سب سے بہترین بات یہاں کا مثبت ماحول ہے، باقی مکان تو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ عنایت اس کی بات پر سر ہلانے لگی اور پھر وہ لوگ باہر نکل آئے۔ سامنے والے گھر میں سے ایک 5 سالہ بچہ اپنی سائیکل پر نکلا اور ادھر ادھر سائیکل چلانے لگا۔ وہ اسے بے حد غور سے دیکھنے لگی تو انا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف بلانے لگی، جب اس کے رخسار مزید گلابی ہو گئے اور وہ رخ پلٹ کر اپنے چھوٹے پاؤں سے تیزی سے آواز کرتی سائیکل چلانے لگا۔ چلیے ہم واپس چلتے ہیں، کچھ کاغذات ہیں وہ دیکھ لیں۔ عنایت کو بھی اس سب کی جلدی تھی، اس لیے اس کے ساتھ چل دی۔ شاید اسے وہ قیمت زیادہ لگتی، لیکن وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر کچھ سال پہلے ہی بنا تھا، پھر اس کی ساری فیملی کسی بیرون ملک شفٹ ہو گئی اور وہ گھر بیچنے کی ذمہ داری ایک کمپنی کو دے گئی۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ اگر سب کچھ سیٹ رہا تو محض چند دنوں میں وہ گھر اس کا ہوگا اور وہ ایڈوانس دے کر وہاں شفٹ بھی ہو سکتی تھی۔ باقی پیسے کارروائی مکمل ہونے کے بعد دے دے۔ اسے اس سب کا کوئی خاص علم نہیں تھا اور وہ اسے یقین بھی نہیں کرنے والی تھی، اس لیے اس نے ایک وکیل کی خدمات حاصل کرنا بھی لازمی سمجھا جو اسے تمام مراحل کا اچھے سے بتا سکے۔ آج دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا تھا، لیکن عنایت کا ابھی بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ سمینہ بیگم بار بار اس سے پوچھتی اور وہ ان کے سوالات سے زچ ہونے لگتا۔ آخر کل رات اس نے بے حد بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مر گئی ہے، وہ اب نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل خاموشی اوڑھ لی۔ آج صبح وہ اس سے زید کے پاس جانے کا کہنے لگی کہ وہ زیغم اور عنایت کی حرکتوں سے پاگل ہو جائیں گی، اس لیے زید کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ اس نے آفس پہنچ کر سب سے پہلے ان کی فلائٹ کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے ماتحت کا کہنا تھا کہ وہ زیورات مکمل قانونی طریقے سے بیچے گئے ہیں اور بیچنے والے کے پاس اس کے کاغذات بھی موجود تھے۔ یہ کام کوئی پروفیشنل ہی کر سکتا تھا، کسی نے بہت مہارت سے وہ کاغذات تیار کیے تھے کہ وہ اصلی ہی لگیں، اس لیے اسے پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ زیغم نے اپنے تمام ملازمین سے بھی اس کی سرگرمیوں کا پتہ کیا تھا۔ ڈرائیور سے پتہ چلا کہ وہ اکثر اپنی امی کے علاوہ کسی دوست سے ملنے جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کا نام یا پتہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک اور بات جو اسے کھٹک رہی تھی، وہ 2 بار خود ہی کہیں سے آئی تھی، جن میں سے ایک بار تو صرف اس کے فرار سے پچھلے دن تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے سامنے ہو، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی پنپنے لگا تھا کہ وہ اپنی امی سے ملنے نہیں آئی، کہیں کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ وہ اسے ہمیشہ اتنے غلط راہوں پر لا کھڑا کر دیتی تھی۔ وہ گھر اس کا تھا، عنایت کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر اس نے ایک خطیر رقم سے خریدا تھا، جس سے اس کا خوف بھی اب کافی کم ہو گیا تھا۔ آج وہ اس میں پینٹ کروا رہی تھی اور ابھی مارکیٹ میں فرنیچر پسند کر رہی تھی۔ اسے کوئی زیادہ مہنگا یا سجاوٹ کے لیے تو فرنیچر چاہیے نہیں تھا، بس کچھ اہم ضروریات تھیں۔ اس کے بعد کچن کا سامان، یہ سب کرتے ہوئے اسے 2 سے 3 دن لگ گئے اور اس دوران وہ اپنا خیال تو بالکل بھی نہیں رکھ پائی۔ اب وہ انتہائی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی،
لیکن اسے اتارنے کے لیے اس کے پاس اپنا بستر تھا جو کہ کل ہی سامان پہنچانے والی کمپنی چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ پیسے زیادہ لے کر وہ انہیں کمروں میں سیٹ بھی کر گئے تھے۔ کھانے پینے میں مسلسل بے احتیاطی سے اس کی طبیعت بھی بوجھل رہتی تھی، لیکن ابھی بھی وہ سکون کہاں لے سکتی تھی۔ اب اسے فوری طور پر ہاسپٹل دیکھ کر اپنی امی کو یہاں لانا تھا۔ اس کے علاوہ اور آگے پڑھائی کے لیے کتابیں لینی تھی اور اس دوران کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی دیکھنی تھی تاکہ وہ اپنا خرچہ کسی حد تک برداشت کر سکے، کیونکہ باقی کے پیسے اب اس کی ماں کے علاج اور اس کے اولاد کے لیے تھے۔ نیند میں بھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر اندھیرا اچھا ہو چکا تھا اور مری کے موسم کے حوالے سے سردی بھی ہو رہی تھی۔ کچھ بھوک محسوس ہوئی تو وہ کچن میں جا کر پھل دیکھنے لگی۔ اب سب سے بڑی پریشانی سے وہ نپٹ چکی تھی تو باقی سب بھی یقیناً آرام سے ہو جاتا۔ بہت عرصے بعد قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ ہر وقت اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتی۔ انتہائی مشکلات کے بعد اسے بھی خوشیاں ملنے والی تھی، لیکن وہ خوشیاں کتنی دیر پاتی یہ تو صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ آج وہ اسلام آباد کے لیے روانہ تھی۔ طبیعت اتنی بوجھل تھی کہ اس وقت یہ سفر زہر لگ رہا تھا، لیکن اس سے مزید ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے 2 ہفتے کا کہا تھا، لیکن اس سے تقریباً 1 ماہ ہونے کو تھا۔ دن رات لگے رہنے کے باوجود بھی اسے اتنا وقت لگ چکا تھا۔ خیر اب تو وہ بھی ماضی کا قصہ تھا، بس کسی طرح وہ زیگم کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی امی وہیں ہے یا زیگم نے کہیں انہیں نہیں، مجھے صرف اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ وہ صبح کے 12 بجے تک ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے وہ اپنے اطراف پر نظر رکھے تھی۔ جب اسے کچھ غلط محسوس نہ ہوا تو وہ ڈاکٹر سے انہیں ڈسچارج کرنے کا کہنے لگی، لیکن اس کی توقع کے برعکس انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ ان کی طبیعت میں آتی بہتری تھی جو کہ ڈسچارج کرنے سے رک سکتی تھی۔ بہت منت سماجت کے بعد انہوں نے انیکا بیگم کو 1 دن کے لیے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے لیے یہ کافی تھا، سو وہ اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے جاتے ہی کسی کو فون میں لایا تھا۔ انا میری بچی کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد چہرہ دکھا رہی ہو اپنا۔ انیکا دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کا بوسہ لینے لگی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو، میں نے کہا بھی تھا اپنا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی امی کا ہاتھ تھاما اور اسے چوما، پھر ان کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ کتنا سکون ملتا تھا اسے ان کے ساتھ۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ کو لینے آئی ہوں۔ وہ ایک شاپر میں ان کی دوائیاں اور کچھ کپڑے جلدی جلدی ڈالنے لگی۔ مجھے لینے؟ کیا مجھے ڈسچارج کر دیا گیا ہے؟ وہ خوش ہوتے عنایت کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ جتنا وقت یہاں رہتا زیگم کے اس تک پہنچنے کے مواقع بڑھتے جاتے۔ جی ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ ان کے کپڑوں کا تھیلا اپنے بازو میں ڈال کر وہ جلدی سے اپنی امی کے کپڑے بدلوانے لگی۔ تمہارا شوہر بھی آیا ہے کیا؟ کبھی تو مجھ سے ملے۔ میں نے تو مبارکباد بھی نہ دی ابھی تک۔ وہ لگاتار اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں وہ نہیں آیا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر خود کو مضبوط کر کے کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، اب میں ڈسچارج ہو رہی ہوں تو مل ہی لوں گی۔ نہیں امی ہم ہاسپٹل بدل رہے ہیں، ابھی آپ کو مکمل صحت یاب ہونے میں وقت ہے۔ وہ دروازہ کھول کر سرہانے نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب راستہ صاف لگا تو اپنی امی کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ اس فائل میں آپ نے سینیٹری سسٹم کی کوئی معلومات داخل نہیں کی، یہ ادھوری رپورٹ ہے۔ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ پہلے تو وہ اسے نظر انداز کرنے لگا، لیکن پھر اپنے ماتحت کا نام دیکھ کر رک گیا۔ کیا خبر ہے؟ کال پک کرتے ہی اس نے سوال کیا تھا۔ ابھی ہاسپٹل سے کال آئی ہے، آپ کی بیوی وہاں ہے، میں بھی وہاں پہنچ چکا ہوں اور ان پر نظر رکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے کمرے میں ہے۔ زیگم کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ ایک دم پھیلی۔ اس نے خوشی سے ڈیسک پر زور سے مکہ مارا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسے وہیں روک کر رکھو، میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ میٹنگ از ڈسمسڈ، وہ تیزی سے کہتا وہاں سے چل دیا۔ عنایت اپنی امی کو لے کر کوریڈور میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں تیزی سے اپنے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ انیکا بیگم اتنے دنوں کی تفصیل اسے سنا رہی تھی جس کا ایک بھی لفظ اس نے نہ سنا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر ایک ٹیکسی ان کا انتظار کر رہی تھی، وہاں سے ایک دوسری جگہ جاتی جہاں اس نے کار بک کروا رکھی تھی۔ یہ سب صرف احتیاط کے لیے تھا۔ عنایت کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ہر آتے جاتے شخص کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم وہ اپنا عکس آئینے جیسی دیوار میں دیکھ کر رکی۔ اس کے پیچھے وہی شخص تھا جو اس کے کمرے سے نکلنے پر سائڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے بالکل نہیں جانتی تھی اور یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ نظریں بدل کر ذرا رفتار تیز کر گئی اور بلا وجہ ہی ہاسپٹل کے کسی دوسرے کوریڈور میں چلی گئی۔ مقصد اپنے شک کو پختہ کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ اچانک رک گئی اور کسی نرس سے چلڈرن وارڈ کا پوچھنے لگی۔ اس کی امی پیشانی پر بل چڑھائے اسے دیکھے رہی تھی۔
باتیں کرتے ہوئے اس نے غیر محسوس طریقے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص واٹر کولر کے قریب کھڑا تھا، پر نظر اسی پر تھی۔ عنایہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس پر نظر رکھے تھا، مطلب زیغم بھی پہنچتا ہوگا یا شاید پہنچ چکا ہو۔ اس کے جسم پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اسے اب جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ نرس کو شکریہ ادا کرتی اب تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ شخص بھی جان چکا تھا کہ عنایہ سے دیکھ چکی ہے، اس لیے اب تیزی سے اس کی طرف پہنچ رہا تھا۔ انا آہستہ چلو، مجھے اب چلنے کی اتنی عادت نہیں رہی، بس تھوڑی دیر امی، پھر تو ویسے بھی ٹیکسی میں بیٹھ جانا ہے، پھر بھی اتنی کون سی جلدی ہے۔ لیکن وہ ان کے تمام احتجاج کو نظر انداز کرتی ہاسپٹل کے ریسیپشن ایریا میں پہنچ گئی، جہاں اس وقت کافی رش تھا۔ وہ شخص اس کا پیچھا چھوڑنے والا تو نہیں لگتا تھا، ایسے میں وہاں اس رش کا فائدہ اٹھانے کا سوچنے لگی۔ شرم نہیں آتی تم جیسی بدذات کو؟ کب سے مجھے تنگ کر رہے ہو، مجھے چھیڑ رہے ہو؟ وہ اتنی زور سے چلائی کہ وہاں موجود تقریباً ہر شخص اس کی طرف پلٹا اور پھر اس شخص کی طرف جس سے وہ مخاطب تھی۔ اس کی اس حرکت سے وہ ایک دم بوکھلا گیا، کیونکہ سیکیورٹی بھی ان کی طرف متوجہ تھی۔ کب سے مجھے کبھی کچھ کہہ رہا ہے اور کبھی کچھ، کب کا برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب تو گھٹیا انسان میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ عنایہ کی امی کا منہ ایک دم کھل گیا۔ کیا وہ اس وجہ سے اتنی تیز چل رہی تھی؟ رش میں سے ایک بوڑھا شخص بڑھا اور اسے تھپڑ لگا دیا۔ کیوں شرم نہیں آتی؟ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی ایسے کرتے ہو کیا؟ بابا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اس بوڑھے سے دور ہوتا کہنے لگا۔ ارے میں کہتا ہوں تم جیسوں کو اتنا مارنا چاہیے کہ آئندہ کچھ ایسا کرنے کا خیال بھی آئے تو کانپ اٹھو۔ لوگ اس کے گرد خطرناک ارادے سے بڑھنے لگے جب کسی نے اس کے پیچھے سے حملہ کیا۔ مارنے والوں سے زیادہ دیکھنے والوں کا ہجوم تھا۔ جھوٹ کہہ رہی ہے وہ لڑکی، چھوڑو مجھے، بکواس کرتی ہے، لیکن کوئی اس کی سنتا تو؟ سیکیورٹی اہلکار انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ لوگ بتانے لگے کہ یہ لڑکی کو چھیڑ رہا تھا اس لیے مارا۔ جب اس لڑکی کو ڈھونڈا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو تبھی کھسک گئی تھی۔ وہ شخص اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے دل میں سے کوسنے لگا، کیونکہ وہ اس سے بچ گئی تھی، اور اگر وہ یہاں سے بچ بھی جاتا تو اب زیغم عباس جہانگیر سے بچنے والا نہیں تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی اور تو نہیں آ رہا پیچھے۔ اس نے انیکا کو ٹیکسی میں بٹھایا اور خود بھی اس میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے تیزی سے ٹیکسی وہاں سے نکال لی تو اسے کچھ سکھ کا سانس آیا۔ زیغم اپنے ماتحت سے رپورٹ جاننے کے لیے بار بار فون ملا رہا تھا، لیکن وہ لگاتار بند تھا۔ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ بس پلک جھپکتے وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ عنایہ کی تو وہ کھال کھینچنے والا تھا۔ رفتار کی حد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اپنے اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن رہا تھا۔ اس نے موبائل دوبارہ اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک کوئی سائیکل سوار اس کے سامنے آیا تھا، جسے بچانے کے لیے زیغم نے گاڑی کا رخ ایک جھٹکے سے بدلا۔ گاڑی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے وہ بے قابو ہوتی فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور کار الٹتے ہوئے دوسری مخالف لین میں جا گری۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، وہ اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ وہ بہت بھیانک حادثے کا شکار ہوا تھا، شاید قسمت بھی اس پر مزید نرم نہیں رہی تھی۔ گاڑی کئی بار الٹنے اور گھسٹنے کی وجہ سے وہ کئی جگہوں سے دب گئی۔ اس کی کار کی زد میں ایک بائک والا اور دوسری کار بھی آ چکی تھی۔ کار کو تو کم نقصان ہوا، لیکن موٹر سائیکل سوار کی سواری مکمل ٹوٹ گئی تھی اور سوار بھی بے ہوش پڑا تھا۔ ہر سمت ایک دم افراتفری پھیل گئی، لوگ مدد کے لیے بھاگنے لگے۔ ایمبولینس کو فون کیا گیا۔ زیغم اتنی تکلیف کے باوجود بھی ہوش میں تھا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ گاڑی سڑک کے وسط میں الٹی پڑی تھی۔ اس کا احساس اسے اس بات سے ہوا کیونکہ وہ لٹک رہا تھا۔ دھواں کار کے اندر پھیلنے لگا، اس سے جلد ہی آگ لگ جاتی اور وہ جلنے سے مر جاتا۔ زیغم سیٹ بیلٹ کھولنے لگا تو اس کا وجود نیچے گر گیا۔ اسے کمر سے اوپر ہر جگہ درد ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی ٹانگیں بالکل محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سمت کا دروازہ پہلے ہی ٹوٹ کر کھل چکا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل ہاتھوں کا استعمال کر کے خود کو باہر کھینچنے لگا۔ اس کا ایک پاؤں مکمل طور پر مڑ گیا تھا اور کار کے ملبے کے نیچے دب چکا تھا۔ وہ خود کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگا، پھر وہ وہاں پھنس چکا تھا۔ لوگ اس کی طرف بھی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کی انا اس وقت کہیں نہیں تھی، چہرہ دھوئیں سے کالا ہو گیا، آنکھیں سرخ اور لباس اور سر خون سے سرخ۔ کہاں تھا وہ زیغم جو کسی اور کی کھال ادھیڑنے کی خواہش رکھتا تھا؟ وہ تو خود اب دوسروں کی نظر و کرم کا منتظر تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ آخری چہرہ عنایہ کا تھا جو اس نے دیکھا، اور آخری ذکر بھی۔ لوگ اسے کندھوں سے کھینچنے لگے، لیکن پاؤں پھنسنے کی وجہ سے نہیں نکال پا رہے تھے۔ گاڑی بھی اب آگ پکڑ رہی تھی اور لوگ اسے پوری قوت سے کھینچ رہے تھے۔ عنایہ بھی ہاسپٹل سے کچھ دور ہی پہنچی تھی جب کسی ہجوم کے باعث ٹیکسی رک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا اور خود بھی سامنے لگی اسکرین کے باہر بڑھتا ہوا ہجوم دیکھنے لگی۔ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاید۔ وہ تینوں لوگوں کے ارد گرد بھاگتے ہوئے کسی ٹوٹتی ہوئی گاڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ یا اللہ مدد کر، یہ جو کوئی بھی ہے اسے اپنی امان عطا کر۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ دل بری طرح ڈوبا تھا، جیسے کوئی اس کی روح کو کھینچ رہا تھا۔ اس کی امی بھی اس شخص کے لیے دعا کرنے لگی، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور آمین کہتے ہوئے تیز رفتاری
پے لیکچر دینے لگا۔ عنایت کی آنکھیں اسی ہجوم پر مرکوز تھی، کوئی چیز اسے بری طرح کھینچ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ کسی اور راستے سے لے جائیں ہمیں، وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ اگر مزید یہاں رکتی تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈرائیور ٹیکسی ریورس کرنے لگا اور وہ ہجوم اس سے دور ہونے لگا، لیکن وہ کیفیت ہنوز اس کے ساتھ قائم تھی۔ دوسری کار تک پہنچ کر انہوں نے گاڑی تبدیل کر لی اور پھر مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ انیکا بیگم بار بار اس سے سوالات کر رہی تھی، لیکن اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کار میں سو گئیں، جبکہ عنایت کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ابھی بھی اپنی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غائبانہ طاقت اسے کھینچ رہی ہو اور اس حادثے کی طرف لے جانا چاہ رہی ہو، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی؟ اس نے آنکھیں زور سے موند لی اور پھر اس انجان شخص کے لیے دعا کرنے لگی۔ انیکا بیگم کو مری کے بڑے ہاسپٹل میں داخل کروانے کی وہ تمام تیاری مکمل کر چکی تھی۔ یہاں کینسر کے مریض کے لیے ویسی سہولیات تو میسر نہیں تھی، لیکن وہ پہلے سے کافی بہتر تھیں۔ وہیں انیکا بیگم اس سے اب سختی سے سوالات کرنے لگی۔ بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر تم نے یہ قفل نہ توڑا تو میں جا رہی ہوں۔ امی اب ایسا تو مت کہیں۔ تو کیوں ہیں ہم یہاں اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ امی ہم الگ ہو گئے ہیں۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ مزید وہ کیسے چھپائے اس بات کو۔ بہتر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا۔ کیا مطلب الگ ہو گئے ہو؟ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ جانتی ہیں ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، بس اسی لیے وہ فرش کو گھورتی ہوئی کہنے لگی۔ اس نے طلاق دے دی؟ انیکا بیگم نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ نہیں امی طلاق نہیں، بس ہم الگ ہو گئے ہیں۔ عنایت میری بچی، وہ اپنے آنسو پیتی سے گلے لگا کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت بہادر ہو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جانتی ہوں امی، ویسے بھی الگ ہونے سے پہلے اس نے میرے لیے رہائش کا انتظام کر دیا تھا، مجھے اس قسم کا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بیٹی نے جھوٹ بولنا کتنے اچھے سے سیکھ لیا تھا، اب تو وہ بھی اس کے جھوٹ نہیں پکڑ پاتی تھی۔ وہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی اچھی قسمت کی دعا کرنے لگی۔ ابھی تو زیگم طلاق نہیں دے سکتا تھا، کہیں وہ بچے کی پیدائش کے بعد ایسا کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا۔ یا اللہ اس ماں کی دعا سن لے اور میری بچی کی قسمت میں خوشیاں لکھ دے۔ اگلے روز ہی اس نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کتابیں خرید لیں۔ اس کا ارادہ تیاری کر کے کچھ ماہ میں ہی پیپرز دینے کا تھا، تاکہ وہ آنے والے سال گریجویشن کی تیاری شروع کر سکے۔ پڑھائی چھوڑے ہوئے اسے کئی سال گزر چکے تھے، اس کے لیے یہ اب مشکل تھا، لیکن اس کی ہمت بلند تھی۔ باقی کا سارا دن اس نے آرام کرنے میں اور ان کی کتابوں کی ورقگردانی کرنے میں گزارا۔ کل سے اسے ایک اور مہم شروع کرنی تھی، ایک نوکری ڈھونڈنی تھی۔ وہ اتنی مصروف تھی زیگم کے خیالات بھی اسے چھو نہ پائے، یا شاید وہ جان بوجھ کر خود کو مصروف رکھ رہی تھی۔ وہ مختلف جگہوں پر گئی، لیکن میٹرک پاس لڑکی کو نوکری ملنا ناممکنات میں سے تھا، وہ بھی جب اسے کوئی تجربہ نہ ہو۔ اگر یہاں کوئی ڈانس اسکول ہوتا تو وہ یقیناً وہاں اپلائی کر دیتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن اپنی امی سے مل کر دعائیں لیتی وہ پھر اسی کام کے لیے نکلی، اور اب وہ ایک آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ انہیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی قسمت آزمانے وہاں موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک 50 سالہ شخص بیٹھا ہوا تھا، چشمہ پہنے وہ اس کی سی وی دیکھ رہا تھا جو اس نے کسی کمپیوٹر شاپ سے بنوائی تھی۔ اس شخص نے اس کی سی وی پر نظر ثانی کر کے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا۔ وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے لگاتار مسکرا رہی تھی، لیکن یہ سب اس کے لیے نیا تھا اور وہ خاصی ڈری ہوئی تھی۔ آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں اور نہ ہی کوئی میرٹ ہے، وہ بھی دوسروں کی طرح کہنے لگا، حالانکہ لہجہ نرم تھا۔ عنایت کا دل ایک بار پھر سے ڈوبا۔ جی لیکن میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں اور میں بہت محنت کروں گی، آپ ایک موقع دے کر دیکھیں۔ اس کی آواز میں کتنے جذبات پائے جاتے تھے۔ مقابل اپنا چشمہ درست کرنے لگا جیسے وہ کسی سوچ میں گرفتار ہو۔ تبھی ایک دم آفس کا دروازہ کھلا اور ایک دو لوگ اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں عنایت کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ عنایت کی توجہ بھی ان کی طرف گئی۔ دیکھنے میں وہ دونوں کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انکل میں نے کتنی بار آپ کو اس اسسٹنٹ کو نکالنے کا کہا ہے، جب دیکھو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، حالانکہ میں لاکھ بار کہہ چکا ہوں کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ ان میں سے ایک شخص جس کی وہ صرف پشت ہی دیکھ پا رہی تھی اسی 50 سالہ شخص سے کہنے لگا۔ عنایت کے دل میں اس کے لیے عزت کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس دنیا میں کوئی تو تھا جو اپنی بیوی سے وفادار تھا۔ بتاؤ انہیں علیم کیسے وہ آج مجھ سے فلرٹ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص نے اسے کنکھیوں سے دیکھا جو کہ یقیناً علیم تھا اور گواہ بھی۔ میں نے تو جب دیکھا تم اسے خود ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آفس کھینچ رہے تھے اور وہ تمہیں منع کر رہی تھی۔ علیم کی بات پر اس شخص نے ایک ڈرامائی سانس کھینچا اور عنایت کو اب زیدی جیسا خبیث لگنے لگا۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کتنا جھوٹا تھا یہ شخص اور اس بیچاری بیوی۔ میں نہیں، وہ مجھے آفس میں کھینچ رہی تھی انکل، اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی۔
کیا تم جیسے مرد کو وہ کھینچ سکتی ہے کہیں؟ اس کے انکل نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جس پہ بال پہلے ہی شاذ و نادر تھے۔ ویسے بھی میں ابھی انٹرویو لے رہا ہوں، تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ ان کے کہنے پر ان دونوں کا دھیان عنایہ کی طرف پلٹا۔ وہ دونوں ہی خاصی ہیں، ہینڈسم اور مضبوط جسم کے حامل تھے۔ کیا یہ میری اسسٹنٹ کی جاب کا انٹرویو دے رہی ہے؟ اس کی نظریں عنایہ پر مرکوز تھیں، جبکہ وہ پوچھ اپنے انکل سے رہا تھا۔ ہاں، لیکن یہ میرٹ پہ۔ اگر تمہیں نوکری دے دی جائے تو کیا تم مجھ سے فلرٹ کرو گی؟ وہ اسے غور سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ کبھی بھی نہیں، عنایہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ بس انکل، اس لڑکی کو سلیکٹ کریں اور میری پرانی اسسٹنٹ کو جلدی سے فارغ کریں۔ میں اب مزید اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ یقیناً اس سے دل بھر گیا ہوگا۔ میں تو اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اس کا دوست سلیم اسے دھیرے لہجے میں کچھ کہنے لگا۔ اصل میں اس کی اسسٹنٹ اور بیوی ایک ہی لڑکی ہے اور وہ اسے جاب سے نکلوانے کے لیے روز ہی نئے طریقے استعمال کرتا ہے۔ عنایہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا۔ وہ تو اس کے کردار کے بارے میں بہت کچھ سوچ چکی تھی، لیکن وہ اپنی ہی بیوی کو کیوں نکلوانا چاہتا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آبرو پچھلے کچھ دنوں سے بیمار ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ اسے کہتا ہوا اپنے دوست کے پیچھے چلا گیا۔ وہ واقعی کتنا وفادار شوہر، عنایہ نے پھر سے سوچا تھا۔ زیغم کار حادثے کے 48 گھنٹے بعد ہوش میں آیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ مختلف سوالات کر کے وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب وہ مدھم آواز میں بولا، مجھے ٹھیک ہونے میں کتنا عرصہ درکار ہے زیغم صاحب؟ ہم یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، ابھی آپ کو اپنی ریکوری پر دھیان کریں۔ وہ مسکراتا ہوا نرم لہجے میں کہنے لگا، آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ میں اپنے بارے میں ابھی جاننا چاہتا ہوں۔ اپنی ٹانگیں محسوس نہیں کر پا رہا تھا، اس کے لیے پوچھنے لگا۔ اسے اپنی آواز کہیں دور کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے اور ایک اچھی خبر، آپ کون سی پہلے سننا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، اچھی۔ وہ صرف اتنا بول پایا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ اس بری خبر کو برداشت نہ کر پایا تو۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے باوجود آپ زندہ ہیں اور ہوش میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کمر میں کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا آدھا دھڑ محسوس نہیں کر پا رہے، لیکن یہ وقتی ہے، ایک ہفتے تک آپ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگیں گے۔ زیغم نے شکر ادا کیا، اسے کسی معذوری کا شکار نہیں ہونا پڑا۔ اس کے سر میں بھی چوٹ آئی تھی جس وجہ سے اس کی دائیں آنکھ تھوڑی پھولی ہوئی ہے، لیکن سوزش بھی اپنے وقت پر چلی جاتی اور بری۔ اسے اچانک جیسے یاد آیا تو پوچھ بیٹھا۔ اب کی بار ڈاکٹر اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ آپ کا بایاں پاؤں بری طرح ڈیمیج ہوا تھا اور وہ بیکار ہو گیا تھا، جس کی سبب ہمیں اسے کاٹنا پڑا۔ زیغم کی آنکھیں ایک دم پھیلی تھی۔ ڈاکٹر اس کے پیروں سے چادر ہٹاتا دکھانے لگا جہاں اس کا بایاں پاؤں نہیں تھا اور ٹانگ کو پٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ کا زخم بڑھتے ہی ایک نکلی پاؤں تیار کر دیا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن زیغم کی نظر تو وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ تو عنایہ کو لینے جا رہا تھا، پھر یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کے سر میں شدت سے تکلیف شروع ہوئی اور اس کے ساتھ جڑی مشینوں میں آواز پیدا ہونے لگی۔ سب کچھ اس کے سامنے تباہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے دور چلی گئی تھی اور وہ یہاں ہاسپٹل میں تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلانے لگا۔ ڈاکٹر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ ڈاکٹر اسے اب کوئی انجیکشن لگانے لگا تو اس کا حواس مکمل طور پر جاتے رہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے وہ نوکری مل گئی۔ اس کے حالات سن کر اس شخص کو ترس آ گیا اور اسے اس کاشان کی اسسٹنٹ کے طور پر رکھ لیا گیا تھا، لیکن پہلے 6 ماہ ٹرائل پیریڈ تھا اور اس دوران اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ یہ کر لے گی، سب سنبھال لے گی۔ ابھی تو اس کی زندگی میں سب بہتر ہونا شروع ہوا تھا۔ یہ سب اس کے بچے کی وجہ سے تھا۔ یہ بچہ اس کے لیے خوش قسمتی لایا تھا۔ وہ یہ سوچ کر مزید مسکرانے لگی۔ کل اسے آفس کے لیے جوائننگ دینی تھی، اس لیے وہ گھر جا رہی تھی۔ اس نوکری کے ساتھ اسے اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی تھی۔ وہ تیزی سے سامان سمیٹ رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا آفس میں اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جلدی سے اپنا لنچ پیک کیا اور سیب کھاتی ہوئی لاک لگا کر باہر چلی گئی۔ سب کا یہی حال تھا، کوئی آفس روانہ ہو رہا تھا اور کوئی روانہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہمسائے کو مسکرا کر دیکھا جو غالباً اپنے شوہر کو گیٹ پر کھڑی الوداع کر رہی تھی۔ ابھی اس کی یہاں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، چونکہ وہ اپنی ہی بھاگ دوڑ میں مصروف رہی تھی۔ وہ عورت بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مری اس وقت نہایت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز کی خوبصورتی تخلیق کرنے والے کا پتہ بتاتی تھی۔ وہ پیدل چلتی بس اسٹیشن پہنچی اور پھر بس کا انتظار کرنے لگی۔
آفس پہنچ کر اس کی ملاقات سارے اسٹاف سے ہوئی، جس میں کاشان کی بیوی بھی شامل تھی۔ یہ ایک فیملی بزنس تھا اور وہ ایک کامیاب ٹورسٹ کمپنی چلا رہے تھے۔ اس کے علاوہ مری میں کئی ہوٹل بھی ان کے تھے۔ آبرو سے ملتے ہی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کاشان اپنی بیوی کو مزید کام کرنے کیوں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ان کے گھر بچے کی آمد تھی اور یہ دن آبرو کے آرام کرنے کے تھے۔ وہ اسے اپنے ڈیسک پر لے جا کر کام سمجھانے لگی جب کاشان وہاں سے گزرا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گھر ہونا چاہیے، وہ تیوری چڑھائے آبرو سے مخاطب تھا۔ بس کرو، کچھ دن تک انایا کام اچھے سے سمجھ آئے گی، پھر میں گھر میں ہی رہوں گی، وہ اسے خاطر میں لائے بغیر کہنے لگی۔ تم میری بیوی کو پریشان مت کرنا، جاؤ یہاں سے کاشان، جا رہا ہوں۔ کافی یاد سے لے آنا، وہ ایک آنکھ دباتا آبرو کو کہتا چلا گیا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی، جبکہ انایا آنکھیں گھمانے لگی۔ آفس کا ٹائم بند ہونے تک کافی کچھ سمجھ چکی تھی۔ آج کا سیاحوں کا ہجوم کم تھا، اس لیے کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ باتیں کرتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ آبرو کتنی اچھی ہے اور کاشان کا اس کے بنا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ اسے بہانے سے اپنے آفس بلا لیتا اور کبھی اس کے کندھے دباتا اور کبھی پاؤں کی مالش۔ ان کا رشتہ دیکھ کر انایا کے دل میں کہیں کوئی ٹیس سی اٹھتی، لیکن اب اس سب کا وقت گزر چکا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے حادثے کی خبر سنتے ہی سمینہ بیگم واپس آ گئی تھی، لیکن اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھنے سے ان پر کیا گزری یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ان کی حالت اسے دیکھ کر ایسی بگڑی کہ انہیں بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ بیگم کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل تھا۔ وہ تو ابھی اپنی کمزوری بھی قبول نہیں کر پایا تھا جب اس کی امی کی خراب طبیعت کا علم ہوا۔ نہیں بیگم، تم نے ایک بار پہلے بھی اپنی ہمت سے سب کے ارادے ناکام کر دیے تھے، تمہیں ایک بار پھر وہی ہمت دکھانی ہوگی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے اس وقت کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنی ٹانگوں میں محض ہلکی سی جنبش پیدا کر پایا۔ اس کا دھیان رکھنا، ضروریات کو دیکھنا، زیگم کو شدت سے کسی قریبی رشتے کی کمی کھل رہی تھی۔ جب وہ ویل چیئر پر گھر پہنچا تو زید نچلی منزل پر ہی گیسٹ روم میں رہنے لگا۔ ملازم اس کا کام کرتے، میل نرس جو اس کے ساتھ ہوتا وہ بھی اس کا چیک اپ کرتا اور اپنی دوسری ڈیوٹی دے کر اس کے قریب نہ آتا۔ زیگم جیسا مضبوط شخص نے تب خود کو کتنا لاچار اور بے بس محسوس کیا تھا۔ کچھ نہ کر پانے کا احساس، اپنی زندگی کسی اور کے سے چلنے کا احساس، کیا انایا بھی یہی بے بسی محسوس کرتی تھی؟ جب بھی اس کا خیال آتا وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ اسے اس وقت اپنی امی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا لیکن وہ یہاں بستر پر تھا۔ عمر وہ اپنے میل نرس کو آوازیں لگانے لگا۔ اسے واش روم تک جانے کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی۔ وہ زیگم جو سب کو کٹ پتلی کی طرح نچاتا تھا، آج وہ کس حالت میں تھا؟ وہ تو انایا کو پھر سے قید کرنے چلا تھا لیکن کہیں اور ہی پہنچ گیا۔ صاحب جی، وہ تو گھر نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، کہہ کر گیا تھا کہ کل صبح آ جائے گا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ پتہ نہیں، نورین پریشان ہوتی بتانے لگی۔ اس کے لباس سے دوائیوں اور بیماریوں کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے کندھے پر بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا بازو زیادہ اونچا نہیں اٹھا پاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چوکیدار بابا کو بھیج دو اور مجھے یہ موبائل پکڑا دو۔ جی صاحب۔ وہ اسے موبائل پکڑاتی اس کا حکم بجا لانے کے لیے بھاگ گئی۔ اگر تم یہاں ہوتی تو کیا میرا خیال رکھتی یا پھر میری حالت پر خوش ہوتی؟ ایک بار پھر اس کا دھیان عنایہ کی طرف گیا جسے اس نے جھٹک دیا۔ چوکیدار کے آ جانے کے بعد جب وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹا تو کچھ سوچ کر زید کو کال کرنے لگا۔ وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس وقت اسے اور سمینہ بیگم دونوں کو اس کی ضرورت تھی۔ ہیلو، زید کی آواز سنتے ہی وہ تڑپ کر بولا، ہاں زید کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ بھائی آپ کیسے ہیں اور امی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں لیکن امی ٹھیک نہیں۔ بھائی آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، مجھے لگا آپ امی کا خیال رکھتے ہوں گے، لیکن وہ تو ہاسپٹل پہنچ گئی۔ زید تبا ہوا بولا تھا اور زیگم کا دماغ گھوم گیا۔ وہ تو خود تب ہاسپٹل تھا، وہ خود کسی کا محتاج تھا، لیکن وہ اپنی زبان کاٹ گیا۔ زید میں چاہتا ہوں تم واپس آ جاؤ، ہم دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ کیا مطلب واپس آ جاؤں؟ وہ بھی ایسے اچانک؟ اس کی اچانک کی کیا بات ہے؟ تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت ہم دونوں کو اور بزنس کو تمہاری ضرورت ہے۔ زید کی بات سے وہ بوکھلایا تھا۔ جی مگر میں اس وقت انٹرنشپ چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے جب یہاں بزنس ہے ہمارا؟ زیگم کی آواز اب اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، لیکن وہ آپ کا بزنس ہے، میں یہیں اپنا نام بنانا چاہتا ہوں اور 2-3 سال تو آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اب جب بات چل نکلی ہے تو بابا کی وراثت میں سے جو میرا حصہ نکلتا ہے وہ مجھے دے دیں، میں یہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ زید، میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے زید سے تو ایسی امید نہیں تھی۔ بھائی پلیز، میری جگہ یہی ہے اور میں اپنا کیریئر داؤ پر لگا کر نہیں آ سکتا۔ آپ بس جلد از جلد مجھے پیسے بھیج دیں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون کاٹ گیا جبکہ زیگم اس موبائل کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کیا نہیں کیا تھا اس کے لیے، اور اب جب اسے ضرورت تھی تو وہ کتنی آسانی سے منہ موڑ گیا تھا۔ سب سے زیادہ محبت اس نے زید سے ہی کی تھی اور یہ تھا اس کا پھل۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ شاید جب برا وقت آتا ہے تو ہر طرف سے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور زمین پر گر گیا۔